السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ RMI 45. اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. ہدایات برائے لواحقین سرکاری ملازمین پنجاب بصورت دوران سروس وفات. میری تمام سرکاری ملازمین سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کو ذہن نشین رکھیں. دیکھنے میں آیا ہے بلکہ ایسا لازم ہے کہ دوران سروس وفات پانے والے سرکاری ملازمین کے لواحقین کو بہت زیادہ ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے جب وہ واجبات کے لیے متعلقہ محکمے سے رابطہ کرتی ہیں. جب سرکاری ملازم کی وفات دوران سروس ہوتی ہے تو لواحقین بالکل لا علم ہوتے ہیں کہ اس کے واجبات کیسے ملیں گے، کتنے واجبات ملیں گے، ان کا طریقہ کار کیا ہے. تو یہ ویڈیو دیکھ کر سرکاری ملازمین کے لواحقین کو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وفات کے فوری بات کرنے والے کام: سب سے پہلے یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں. سرٹیفکیٹ بنواتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں تاریخ، نام اور شناختی کارڈ نمبر بالکل درست ہونے چاہیے. نمبر 2، وفات پانے والے سرکاری ملازم یا ملازمہ کی سروس بک کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں. اس کے بغیر کوئی بھی واجبات نہیں ملیں گے. نمبر 3، یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے بعد بیوہ محکمے کو ڈیتھ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی درخواست لکھیں جس کے ساتھ یونین کونسل کا جاری کردہ سرٹیفکیٹ لفظ کرے. یاد رہے کہ محکمے کی طرف سے ڈیتھ نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے سے پہلے کوئی بھی کارروائی شروع نہیں ہو سکتی. ڈیتھ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد سرکاری ملازمین کے لواحقین کو 8 قسم کے واجبات ملیں گے. اگر فوت ہونے والا ملازم گزٹڈ ہے تو 9 قسم کے واجبات ملیں گے. دوران سروس فوت ہونے والے ملازم کے لواحقین عدالت میں جان نشینی سرٹیفکیٹ کے لیے فوری طور پر درخواست دیں گے کیونکہ تنخواہ، پینشن اور مالی امداد کے واجبات بغیر جان نشینی سرٹیفکیٹ کے نہیں ملیں گے. اس لیے اس کے لیے فوری درخواست دائر کریں کیونکہ اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. جان نشینی سرٹیفکیٹ اب نادرا سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. بیوہ کو تمام واجبات مل جائیں گے لیکن اگر وہ دوسری شادی کرے گی تو اس کی تنخواہ، پینشن بند ہو جائے گی. بیوہ یا شوہر نو میرج سرٹیفکیٹ بھی دیں گے جو کسی بھی اسٹاف فروش سے بآسانی لیا جا سکتا ہے. دوران سروس وفات کی صورت میں واجبات کی اقسام: 4 مہینے کی تنخواہ، یہ تنخواہ بیوہ کو عدت میں ہونے کی وجہ سے دی جاتی ہے. لیو انکیشمنٹ، یہ 12 مہینے کی بیسک تنخواہ کے برابر ہوتی ہے جو کہ فوت ہونے والے ملازم کی سروس سے چھٹیاں نکال کر 12 بنیادی تنخواہوں کے برابر ہوتی ہے. جی پی فنڈ فائنل، جی پی فنڈ کی رقم فوت ہونے والے ملازم کی تنخواہ سے ہر مہینے کٹوتی ہوتی ہے، وہ کل رقم ملے گی. گروپ انشورنس، دوران سروس وفات کی صورت میں گروپ انشورنس کی رقم سکیل کے حساب سے دی جاتی ہے. فوری مالی امداد، اس کو فائنینشل اسسٹنٹ بھی کہتے ہیں، جو کہ صرف فوت ہونے والے ملازم کو ملتی ہے. اس کی رقم بھی سکیل وائز ہوتی ہے. پوری تنخواہ، سرکاری ملازم کے دوران سروس فوت ہونے کی صورت میں بیوہ کو ملازم کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک پوری تنخواہ ملتی رہے گی اور اس میں ویسے ہی اضافہ ہوگا جیسے ایک حاضر سروس ملازم کی تنخواہ میں ہوتا ہے. ریٹائرمنٹ کی تاریخ کے بعد پینشن اور گریجویٹی ملے گی. کفن دفن گرانٹ، اس گرانٹ کی رقم گزٹڈ ملازم کے لیے 20,000 اور نان گزٹڈ کے لیے 12,000 روپے ہے. ماہانہ امداد، یہ رقم بیوہ کو ڈی سی او کی طرف سے بہبود فنڈ کی مد میں ہر مہینے دی جاتی ہے جو کہ سکیل وائز الگ الگ ہے. الوداعی گرانٹ، یہ صرف گزٹڈ کو ملتی ہے جو کہ ملازم کی آخری ایک تنخواہ کے برابر ہوتی ہے. لواحقین میں سے ایک فرد کو نوکری، دوران سروس وفات پانے والے ملازم ملازمہ کے کسی بچے کو رول 17A کے تحت محکمہ نوکری دینے کا پابند ہوتا ہے. اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سی پوسٹ پر جاب ملتی ہے.
اگر آپ کی تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیٹ سے کم ہے تو آپ اسکیل 1 کی جاب لے سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ڈویژن ہو تو آپ اسکیل 11 کی جونیئر کلرک کی جاب لے سکتے ہیں، جس کے لیے آپ سے ٹائپنگ ٹیسٹ 25 الفاظ پر منٹ کے حساب سے پاس کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی تعلیمی قابلیت اچھی ہے اور آپ اس محکمے کی کسی بھی پوسٹ کے لیے درخواست دیتے ہیں اور پاس کرتے ہیں تو فائنل میرٹ میں آپ رول 17A کے تحت 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ مرد کے فوت ہونے کی صورت میں بیوہ جاب لے سکتی ہے، عورت کے فوت ہونے پر مرد نہیں۔ نوٹ: رول 17A کے تحت آپ ایک ہی دفعہ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ ٹیسٹ اگر ایک دفعہ پاس نہیں ہوتا تو آپ بار بار اپلائی کر سکتے ہیں۔ واجبات کی رقم کتنی ہوگی؟ نمبر 1، مالی امداد، اس کو فائنینشیل اسسٹنٹ بھی کہتے ہیں، تو یہ اسکیل 1 سے 4 تک 16 لاکھ ہے، اسکیل 5 سے 10 تک 19 لاکھ، اسکیل 11 سے 15 تک 22 لاکھ، اسکیل 16 سے 17 تک 25 لاکھ، اسکیل 18 سے 19 تک 34 لاکھ، اسکیل 20 یا اس سے زائدہ کے لیے 40 لاکھ روپے۔ نمبر 2 جو واجبات میں شامل ہے وہ ہے گروپ انشورنس، تو اسکیل 1 سے 4 تک 1.5 لاکھ، اسکیل 5 سے 10 تک 2 لاکھ، اسکیل 11 سے 15 تک 3 لاکھ، اسکیل 16 سے 4,50,000، اسکیل 17 6 لاکھ، اسکیل 18 8,75,000، اسکیل 19 10,50,000 اور اسکیل 20 یا اس سے زیادہ کے لیے 12,50,000 یہ گروپ انشورنس ملے گی۔ نمبر 3 کفن دفن گرانٹ، گزٹڈ ملازمین 20,000 روپے یعنی اسکیل 16 یا اسکیل 16 سے اوپر، اور نان گزٹڈ ملازمین ان کے لیے 12,000 روپے۔ نمبر 4 تعلیمی وظیفہ، اسکیل 1 سے 15 تک جو ملازمین ہیں ان کے لیے پرائمری تا میٹرک جو ان کے بچے ان کے لیے 3,000 روپے، انٹر بیچولر ماسٹر یہ 6,000 روپے، اسکیل 16 سے 22 تک پرائمری تا میٹرک 10,000 روپے، انٹر بیچولر ماسٹر ان کے لیے 20,000 روپے۔ ماہانہ امداد منتھلی گرانٹ، گزٹڈ ملازمین 2,550 روپے ماہانہ، نان گزٹڈ ملازمین 5,000 روپے ماہانہ۔ لیو انکیشمنٹ، ٹوٹل لیو ان اکاؤنٹ ڈیوائڈڈ بائی 30 اینڈ ملٹیپلائی بائی لاسٹ بیسک سیلری ایکول اماؤنٹ۔ 4 مہینے کی تنخواہ 4 منتھ سیلریز، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لاسٹ گراس سیلری ملٹیپلائی بائی 4 تو ایکول اماؤنٹ، یہ جو آخری گراس سیلری ہوگی اس کی تو اس کو 4 سے ضرب دیں گے تو وہ یہ رقم نکل آئے گی۔ الوداعی گرانٹ، یہ اس کو فیئر ویل گرانٹ بھی کہا جاتا ہے، فیئر ویل گرانٹ ایکول ٹو لاسٹ بیسک پے اینڈ اونلی فار گزٹڈ سروینٹ۔ جی پی فنڈ فائنل، جی پی فنڈ slip will be issued at district account office۔ مورخہ 22/2/2017 کے بعد جس کی بیان سروس ڈیتھ ہوتی ہے یا خدا نخواستہ ہوگی ان کی بیوہ یا شوہر کو فوت ہونے والے ملازم کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک پوری تنخواہ ملے گی۔ سادہ الفاظ میں تنخواہ کے حساب سے ملازم زندہ رہتا ہے۔ 60 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد پینشن بن جائے گی اور ساتھ ہی گریجوٹی بھی ملے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ حافظ۔